سو اسٹوڈنٹس آپ کے جو لاسٹ ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 5 کا دیٹ از obstacles in the way of establishing good governance. So students, good governance basically کیا ہے؟ گڈ گورننس ایک ایسا میکینزم ہے جس سے آپ کے اسٹیٹ افیئرس پراپرلی چل سکیں. اس گڈ گورننس ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی جو سٹیزن شپ ہے, جو آپ کے سٹیزنز آف دا کنٹری ہیں, انہیں ایکول رائٹس ملے, انہیں رول آف لا کے اکارڈنگلی چلایا جا سکے, اسٹیٹ اپنے ہر ڈیسیجن کے اوپر اکاؤنٹیبل ہو, اور تمام تر جو فنکشنز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ اسموتھلی رن کریں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آتی ہے کہ آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنس ہے تمام تر دباؤ سے, لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کے کنٹرول سے, اور تمام تر جو سٹیزنز ہیں آپ کے ملک کے انہیں انصاف پراپرلی مل رہا ہے. سو اسٹوڈنٹس, جو گڈ گورننس ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے گڈ سٹیزن شپ کے ساتھ, اور گڈ گورننس جو ہے وہ صرف اور صرف تب اسٹیبلش ہو سکتی ہے جب ایک اسٹرانگ اور اسٹیبل آپ کا پولیٹیکل کلچر ہے, آپ کی پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہے, اور وہ آپس کے تنازعات سے پاک ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ ان کا کیا ویژن ہے, اور کلیئر ویژن کے اکارڈنگلی وہ اپنی گورنمنٹ اور میسز کو چلا رہے ہیں. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ایسے میجر آبسٹیکلز ہیں, یعنی کہ ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں جو کہ درپیش ہوتی ہیں گڈ گورننس کے راستے میں. ان میں دیکھ لیتے ہیں آپ کی اسکرین پہ. اے, بیڈ سٹیزن شپ. بی, illiteracy and ignorance. C, poverty. D, culture based on war and terrorism. E, oppressive political system. F, social system based on corruption and dishonest practices. So students, جیسے کہ آپ نے میجر آبسٹیکلز دیکھے ہیں, تو the basic concept is کہ اگر آپ کا معاشرہ, اگر آپ کا جو ملک ہے اس کے اندر کرپشن ہوگی, ill practices ہوں گی, انصاف نہیں ملے گا, لوگوں کے ساتھ ذاتیہ کی جائیں گی اور اس کی پنشمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی, اگر لوگ جاہل ہیں, illiterate ہیں, انہیں تعلیم نہیں حاصل کرتے وہ لوگ, اگر انہیں پراپر اپرچونیٹیز نہیں فراہم کی جاتی, اگر آپ کی اسٹیٹ جو ہے اٹ از ان اے اسٹیٹ آف وار, یا بہت زیادہ وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے, آپ کی ایسی پولیٹیکل سسٹم ہے جس کے اندر فار ایگزامپل پاکستان کی اگر ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی بات کریں تو ایک ٹینیور از فار 5 years. اگر آپ کی اپوزیشن پارٹی کنٹینیوسلی اس کو چینج کرنے میں لگی رہے, یا آپ کے ملک میں جیسے کہ آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ مارشل لا امپوز ہو جاتا ہے اور فل فلیج جو 5 years ہیں وہ پورے نہیں کیے دیے جا سکتے, تو یہ ٹوٹل جو گورنمنٹ فنکشننگ ہے اس کے اندر ایک ہنڈرنس کریٹ کرتی ہے, مسئلے درپیش ہوتے ہیں, آبسٹیکلس کریٹ ہوتی ہیں, آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا, اور ایک اوور آل انوائرمنٹ آف بیڈ گورننس کریٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے. تو اس کے جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ایسے ممالک جنہوں نے اپنے لوگوں کو اپرچونیٹیز فراہم کی, انہیں تعلیم, اور اسپیشلی جیسے کہ آئی ٹی کی اور کمپیوٹر سائنس کی فیلڈز آج کل بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں. ماڈرن ٹائمز میں انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, انڈسٹریز ماڈرنائزیشن کی طرف چلتی چلی جا رہی ہیں. تو اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو اکارڈنگ ٹو دوز پرنسپلز, اف یو ڈونٹ ڈیولپ یور کنٹری اکارڈنگ ٹو دوز تھنگس, تو پھر آپ کا جو ملک ہے وہ پیچھے رہ جائے گا تمام جو دنیا کی ریس ہے اس میں, اور آپ کی کنٹری کو آٹومیٹکلی ایک ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی باقیوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے. اسٹوڈنٹس, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور پاکستان کے پاس بے حد منرلز اور ریسورسز موجود ہیں, لیکن ان کا پراپر استعمال, پراپر ٹیکنالوجی اور پراپر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے بغیر ہم یہ چیزیں جو ہیں نہیں اچیو کر سکتے, ہم پروگریس نہیں کر سکتے انلیس ہمارے جو ملک ہے اس کے اندر جو گورننس ہے, جو پراپر گورننس, گڈ گورننس کا میکینزم ہے اس کو انٹروڈیوس نہ کیا جا سکے. بچوں, ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایسے ممالک ہیں جیسے کہ چائنا اور جاپان, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پروگریس اینڈ پراسپیرٹی کے اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں. دا میجر ڈفرینس بٹوین ڈیولپ اسٹیٹ اینڈ این انڈر ڈیولپ اسٹیٹ از کہ وہاں پر ایک تو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں, دوسرا اکنامک اسٹیبلٹی ہے. تو اگر آپ کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہے آپ کی کسی بھی کنٹری کی, آپ کی لوگ جو ہیں وہ سوشلی پروگریس نہیں کر رہے, تو وہ ایک بیکورڈ سچویشن میں جاتے جائیں گے. اگر آپ ماڈرنائزیشن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو فالو نہیں کریں گے
होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मुल्क है वो पीछे चलती जाएगी और वो बाकी ममालिक के साथ नहीं उसके दौड़ में हिस्सा ले सकेगी. जिस तरह के चाइना और जापान की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो उन लोगों ने एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी अपनाई है और वो बाकी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के साथ अच्छी तरह कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, ना कि उनके साथ जंगों में इन्वॉल्व हो. जो न्यू मॉडर्नाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अगर हम देखें तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस को फॉस्टर किया जाता है. आप लोगों को पता ही होगा कि जिन इलाकों में, जिन जगहों पे, जिन ममालिक में वॉर होती है, जंग की सूरत हाल होती है, वहाँ पे आपकी इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाती और वो बैकवर्ड रह जाती है वो वाला मुल्क. ऑन द अदर हैंड जो ममालिक पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं, ट्रेड को फॉस्टर करते हैं, ऐसी म्यूचुअल यूथ प्रोग्राम्स या डिफरेंट ट्रेड प्रोग्राम्स को इनिशिएट करते हैं जिससे बाकी ममालिक के फ़ायदे हों, तो वो कंपैरेटिवली जो कंट्रीज़ हैं वो बेहतर जो है इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करती हैं और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ उनसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस एक इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, किस तरह आपकी तमाम तर मरहलात जो हैं, आपके मुल्क के मामलात जो हैं वो किस तरह किस लेवल पे देखे जाते हैं, कौन एग्जीक्यूटिव हेड है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज एंड डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन डिटेल. आई एम बीनिश अंसारी, इंस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ at tutoria.pk.